یہ فرمائیے گا، درود شریف ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دعا بھیجتے ہیں، آل محمد کے الفاظ ہیں، یہ آل سے کیا مراد ہے؟ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ آل سے مراد پوری امت ہے۔ آل کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مومن ایک تھے جو آل فرعون میں سے تھے، فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ تو پھر یہ آل کا لفظ کیا ملت کے لیے، امت کے لیے، یا صرف نسل اور خاندان یا اپنے کنبے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آل کا لفظ عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی خاندان کے لیے بھی آتا ہے اور پیروکاروں کے لیے بھی آتا ہے، قوم کے لیے بھی آتا ہے، کسی شخص کے معتقدین کے لیے، سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ یہ سیاق و سباق بتاتا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک یہ جو ہم دعا کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اس میں آل کا لفظ آپ کے خاندان کے لیے ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہی چاہتے ہیں اور یہی کرتے بھی ہیں کہ بھئی آپ پہ بھی اللہ رحم کرے، آپ کے بیوی بچوں پر بھی رحم کرے، آپ کے اہل خاندان پر بھی رحم کرے۔ تو یہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے۔ اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آل فرعون کو وہاں سے پکڑیں یہاں ڈال دیں اور یہاں سے خاندان کو پکڑیں تو وہاں لے جائیں۔ یہ تو جب الفاظ مشترک المعنی ہوں تو ہمیشہ سیاق قرائن فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی وجہ سے آپ دیکھیں میزان میں جہاں جہاں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے وہاں رسول اللہ اور رسول اللہ کا خاندان ترجمہ کیا۔ تو یہ درود شریف کے اندر کیا قرینہ موجود ہے کہ آل سے مراد خاندان؟ اس لیے کہ دعا کے موقع کے اوپر آپ باقیوں کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ مجھے دعا کریں گے تو ایسے ہی کریں گے نا۔ یہ بالکل واضح قرینہ ہے، اس لیے میں تو اسی کو ترجیح دیتا ہوں۔